السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب مسلمان بہن بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کریں، آمین۔ ہم اب اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حروف تہجی کو، الفابیٹس کو شروع کیا تھا، اور انشاءاللہ آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اپنے اگلے سیشن کی طرف، اگلی کلاس کی طرف، اگلے پیج کی طرف چلیں گے۔ آپ کو بھی میں نے بہت بور کر دیا ہے۔ ویسے قرآن بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے، اگر کوئی اس پہ فوکس کرے، سمجھے تو یہ بہت خوبصورت کتاب ہے دنیا کی تمام کتابوں سے۔ لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے سیکھیں، ہمیں آگے سیکھنے کا جلد سے جلد موقع ملے، تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو موقع دیں گے، ضرور آپ کو سکھائیں گے، اور انشاءاللہ آج ہم اس تختی کو، اس لیسن کو، اس سبق کو کمپلیٹ کریں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے۔ پیچھے سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد، اتنا ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ تو 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 تو، اس طرح موٹا پڑھیں گے۔ یہ سبز حروف ہیں اس لیے اسے موٹا پڑھیں گے۔ تو کا کیا قاعدہ ہے، کیا رول ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، میں نے آپ کو آگے بتایا تھا، تو دال اور تا، یہ جو ہیں ان کا ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی رول ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے حصے سے لگے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے زو زو، زبان کی نوک جب ان ہی اوپر کے یعنی اگلے دو دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھا حصے سے لگے، ٹھیک ہے۔ زو زو زال سا، ٹھیک ہے، ان کا ایک ہی قاعدہ ہے، یعنی یہ ان تینوں الفاظ پہ یہ مطلب ایک ہی قاعدہ اپلائی ہوگا۔ آئین آئین، آئین حروف حلقی میں سے، آئین حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئین اور ہا، بیچ یعنی درمیان سے۔ فا، اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے، ٹھیک ہے۔ جو اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک، اوپر والے اگلے جو دونوں دانت ہیں، دانتوں کی جو اگلے اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک ہے یعنی کنارہ ہے، جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے۔ فا، اوپر والے دو جو دانت ہیں، ذرا فا بولیں، فا فا۔ اب اوپر والے جو دو دانتوں کا کنارہ ہے نا، کنارہ ہے جو نوک ہے، وہ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگ رہی ہے، ذرا غور کریں۔ فا فا، قوف قوف، یہ جو کوے والا کاف ہے نا، اس کو موٹا پڑھیں گے، قوف۔ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جو اوپر کے تالو سے لگے، قوف قوف، ٹھیک ہے۔ اس کا یہی ایک مطلب، اس کا جو مختصر ہے، اس کا جو تلفظ ہے اس کو موٹا پڑھتے ہیں، بس اس کا یہی قاعدہ ہے، سمجھ لیں، قوف، ٹھیک ہے، موٹا پڑھیں گے، یہ سبز حروف ہیں اس لیے۔ آگے اگلا جو لفظ ہے، کچھ لوگ اس کو کیاف بھی پڑھتے ہیں، کاف بھی پڑھتے ہیں، ان میں سے دونوں لفظوں کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ان دونوں قاف میں یہ فرق رکھنا ہے کہ جو نقطوں والا کاف ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، جو یہ نقطوں کے بغیر والا، ٹھیک ہے، اس کو کاف پڑھیں گے، خالی سادہ کاف پڑھیں گے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اس کو اگر کیاف پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا جو دو نقطوں والا قاف، اگلے کو کاف، آرام سے، ٹھیک ہے، موٹی آواز نہیں نکالیں۔ آگے لام لام لام، ٹھیک ہے، اس کو بھی سادگی سے پڑھیں گے۔ میم میم میم، میم کو بھی سادہ پڑھیں گے۔ نون نون، یعنی نون جو ہے نا، نون ایسے پڑھیں گے، نون، اس کو نا ہم ناک سے اس کی آواز نہیں نکالیں گے، جیسے پڑھتے ہیں نا غنہ کرنا، جیسے ہم غنہ کرتے ہیں، نون، ایسے اس کو مطلب یہ آگے انشاءاللہ جا کے آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی، غنہ کیا ہوتا ہے، تنوین کیا ہوتا ہے، ادغام کیا ہوتا ہے، اظہار کیا ہوتا ہے، اخفا کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو میں فرسٹ پہ پڑھا رہی ہوں، فرسٹ لیسن ہے،
مخارج ہے. میں نے کوشش تو بہت کی ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کا تلفظ بہت اچھے طریقے سے ادا کر کے بتاؤں، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتے تو آپ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فیمیلز کو، لیڈیز کو، ہاؤس وائف کو، چھوٹے بچوں کو، بڑی بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو میں پڑھاتی ہوں. لیکن جو بوائز کی وہ ایج لمٹ ہے وہ میں جو ہے نا 15 سال تک کے بچوں کو پڑھاتی ہوں. اس سے زیادہ جو بوائز ہیں نا ان کو نہیں میں پڑھاتی. تو جو بچیاں ہیں اولڈ ایج مطلب ایج جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتی ہیں، مجھ سے پڑھ سکتے ہیں آؤٹ آف کنٹریز میں، آؤٹ آف سٹیز میں، مطلب جہاں سے بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. نون، نون کو ہم ایسے پڑھیں گے، نون. ہم ایسے نہیں کریں گے نون، ایسے نہیں پڑھیں گے نون، بس آرام سے اور آہستگی سے. واؤ، واؤ کو بھی ہم سادہ پڑھیں گے. ہا، یہ جو ہا ہے نا یہ والی، یہ ہاتھی والی ہا، اس کو ہم سینے سے نکالیں گے، سینے سے ایسے ہا ہا ہا. وہ جو اوپر ہا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ہا حلوے والا ہا، اس کی ہم آواز کدھر سے نکالیں گے؟ حلق کے بیچ سے نکالیں گے. لیکن یہ جو ہا ہے نا یہ سینے سے نکلتا ہے، اس کو سادہ پڑھتے ہیں ایسے ہا. ہاں یہ دیکھیں نا میں نے اوپر چھوٹا چھوٹا اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بھی تھوڑی سمجھ آتی رہے. حمزہ، حمزہ کو بھی ہم اردو کی طرح پڑھیں گے. حمزہ. یا، یا، حمزہ کو بھی ہم اردو کی طرح پڑھیں گے. اور یا کو بھی. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی یا بڑی یا نہیں ادھر کہنا. آگے انشاءاللہ یہ نیچے آپ کو قاعدے نظر آ رہے ہوں گے. انشاءاللہ ان کی آگے ڈیٹیل، ان کی پریکٹس میں آپ کو کرواؤں گی، آپ کو سمجھاؤں گی، آپ کے کنسیپٹس کو انشاءاللہ کلیئر کرواؤں گی. اپنی طرف سے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے کنسیپٹ کو اچھا بناؤں، آپ کے تلفظ کو، آپ کے مخارج کو، آپ کو پتہ ہو کہ خا کدھر سے ادا ہو رہا ہے، یہ کون سے حروف میں سے ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، مجھ سے پڑھنا چاہتا ہے آن لائن، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، بیٹیوں کو پڑھانا چاہتا ہے، کوئی وہ ہاؤس وائف ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے، تو میرا جو کانٹیکٹ نمبر واٹس ایپ نمبر ہے وہ 0309887446 0309887446. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو اسلام کا نالج دیا جائے گا، سکھایا جائے گا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں. بچیوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل بتائے جاتے ہیں قرآن ورس اکیڈمی کی طرف سے. کلمے کا کیا مقام ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، ان چیزوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی احادیث بھی بتائی جاتی ہیں وضو کی. اس کے بعد فضائل ذکر، فضائل اعمال، ہر چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں بچوں کو سکھائی بھی جاتی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں. خواتین کو بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ان کو سیکھنی نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ، ان کے مائنڈ میں سوالات ہیں، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرواؤں گی. باقی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات اسے ہی چنتی ہے جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، جس کو اپنے لیے قبول کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس سے کچھ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کا بھلا چاہتے ہیں. تو قرآن جو ایک واحد کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے رحمتیں، ہر قسم کی برکتیں، ہر قسم کی عطائیں، ہر قسم کے مسائل کا حل رکھا ہے. تو آپ قرآن پہ غور کریں، فوکس کریں، اس کو سمجھیں، اس کی بلکہ تفسیر کی طرف جائیں کہ دیکھیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس کے ساتھ ہم آج کا یہ تختی، آج کی یہ لیسن جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو باقی آپ میری فیس بک پیج پہ جو قرآن ورس اکیڈمی کے نیم سے ہے، اور اسی کی ہی ڈی پی لگی ہوئی ہے قرآن ورس اکیڈمی. اور یہ جو کانٹیکٹ نمبر میں نے آپ کو 0309887446 بتایا ہے، اس سے بھی آپ رابطہ کر کے ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. اور کسی نے پڑھنا ہو، کسی بہن نے، کسی چھوٹے بھائی نے، بچے نے، بوڑھی عورت ہیں، وہ ہاؤس وائف ہیں، گرلز ہیں، ینگ گرلز ہیں، مجھ سے پڑھ سکتی ہیں، رابطہ کر سکتی ہیں. انشاءاللہ میں ان کی ہر طرح کے کنسیپٹ کو کلیئر کرواؤں گی اور ان کو بہت اچھا گائیڈ کروں گی. انشاءاللہ ان کی جو مطلب میرے سے ہو سکا میں انشاءاللہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ان کو جو ہے نا پرووائڈ کروں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین.